ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی اچانک مسلم برادری سے قربت، انتخابی حکمت عملی یا حقیقی ہمدردی؟ زیڈ نیوز کی ایک خاص رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی اچانک مسلم جماعتوں اور مذہبی شخصیات سے ملاقاتیں نے ریاستی سیاست میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ موثوق ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ نے 29 اکتوبر کے روز مختلف مسلم جماعتوں سے ملاقاتیں کی، جن میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء، جمعیت اہل حدیث، تبلیغی جماعت کے علماء اور مشائخین کرام شامل تھے، اور بعض کا تعلق خاص کر جوبلی ہلز حلقے سے بھی دیکھا گیا۔ یہ ملاقاتیں ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب جوبلی ہلز ضمنی انتخاب سر پر ہے اور تمام سیاسی جماعتیں اپنی انتخابی صف بندیوں میں مصروف ہے۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ تقریباً 2 سال کے اقتدار کے بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پہلی بار اس طرح کی سرگرم مسلم قیادت سے قربت اختیار کی ہے۔ حال ہی میں جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا پردیش کے صدر مولانا حافظ پیر شبیر احمد کے انتقال پر وزیر اعلیٰ نے جنازے میں شریک نہ ہونے کو مسلم عوام نے مایوس کن قرار دیا تھا۔ حالانکہ مرحوم نے ہمیشہ کانگریس کی حمایت کی اور اس جماعت پر ان کے نمایاں احسانات رہے، تاہم کچھ دن بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مرحوم کے گھر پہنچ کر اہل خانہ کو پرسا دیا۔ اب جبکہ کانگریس پارٹی سابقہ کرکٹر محمد اظہرالدین کو کابینہ میں شامل کرنے پر غور کر رہی ہے، اگرچہ اس کی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی، لیکن عوامی سطح پر اسے مسلم ووٹ بینک کو مستحکم کرنے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ساری سرگرمیاں انتخابی موسم کی وقتی چالیں ہیں یا واقعی حکومت نے مسلم عوام کی محرومیوں کو محسوس کیا ہے؟ ماضی کی کارکردگی اگر سامنے رکھی جائے تو کانگریس اور BRS دونوں نے ہی مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی اور اقلیتوں کے حقوق سے غفلت برتے ہیں۔ عوام نے انہی ناانصافیوں کے خلاف جمہوری انداز میں تبدیلی کی تھی۔ اب ایسے میں مسلمانوں کو وقتی ملاقاتوں یا لالچ سے متاثر کرنا آسان نہیں رہا۔ جیسا کہ مولانا حمید الدین حسامی عاقل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مسلمان اس ملک میں اللہ کے سہارے زندہ ہے، کسی سیاستدان یا حکومت کا محتاج نہیں۔ ہم نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں۔ آج کا مسلمان سیاسی طور پر باشعور ہو چکا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ فیصلے نعرے یا وعدے نہیں بلکہ کارکردگی طے کرتی ہے، مگر عوام اب ہر چال کو پہچاننے لگی ہے۔ اگر گزشتہ 2 سال کی کارکردگی دیکھی جائے تو مسلم مفادات کے کئی مسائل نظر انداز کیے گئے۔ وقف ترمیمی بل کا نفاذ سب سے پہلے تلنگانہ میں کیا گیا۔ سنگاریڈی مدرسے پر حملہ، چنگی چرلا اور جینور فسادات، میدک فساد، مسلم نوجوان پر حالت روزے میں تشدد، مساجد کی شہادت، قبرستانوں اور چلوں کی بے حرمتی جیسے معاملات میں حکومت کی خاموشی سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ نہ کسی متاثرہ خاندان کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی بلکہ ان کی کابینہ کا کوئی وزیر اس طرح کا کوئی کانگریسی مسلم قائد کی کوئی ہمدردانہ آواز سنائی بھی نہ دی، نہ ہی کسی قانونی کارروائی میں سنجیدگی دیکھی گئی۔ مزید یہ کہ 2 سال سے زائد عرصے میں کسی مسلمان کو MLC یا وزیر کے عہدے پر فائز نہیں کیا گیا۔ عامر علی خان کو دیا گیا رکن قانون ساز کونسل کا عہدہ بھی تو ختم کر دیا گیا، جبکہ اسی مقدمے میں شریک کودنڈارام کے لیے عہدہ برقرار رکھنے کا اعلان خود وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کیا۔ یہ طرز عمل ظاہر کرتا ہے کہ سیاسی مصلحتوں نے انصاف پر فوقیت حاصل کر لی ہے۔ اب دراصل سوال یہ ہے کہ جن مسلم نمائندوں اور مذہبی جماعتوں نے حال ہی میں وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی، کیا انہوں نے ان مظالم، ناانصافیوں اور برسر اقتدار جماعت کی سابقہ کوتاہیوں پر بھی کوئی بات کی، یا ملاقاتیں محض جوبلی ہلز انتخابی مہم کا حصہ تھی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ باتیں ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ماضی میں بھی اس طرح کی خوشگوار ملاقاتیں اور نمائشی مناظر دیکھنے میں آئے، مگر انتخابی موسم ختم ہوتے ہی وہ تعلقات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ بعد ازاں کسی بھی بااثر مسلم تنظیم یا قیادت کو نہ تو ملاقات کا وقت دیا گیا اور نہ ہی کسی نمائندگی کو خاطر میں لایا گیا۔ وقت اس کا جواب دے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ سوال خواہ کتنے ہی ہو، جواب عوام دے گی، ووٹ کی شکل میں، وہ بھی 11 نومبر کو، اور نتیجہ نکلے گا 14 نومبر کو۔